حضرت عمران اور حضرت حنہ کی عمر 70 سال کو پہنچ چکی تھی، لیکن وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ ایک دن حضرت حنہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہی تھیں اور درخت پر کیا دیکھتی ہیں کہ ایک چڑی اڑ کر اپنے گھونسلے میں آتی ہے اور گھونسلے میں پڑے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں خوراک لے کر آ جاتی ہے، جو بچوں کے منہ میں دیکھ کر اڑ جاتی، اور بار بار وہ چڑیا کہیں نہ کہیں سے بچوں کے لیے خوراک تلاش کر کے اپنے ننھے منھے بچوں کو کھلاتی ہے۔ تو چڑیا کا اپنے بچوں کے ساتھ اتنا پیار دیکھ کر حضرت حنہ کے دل میں بھی اولاد کی خواہش جاگ گئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، چڑیا کو اولاد دی ہے تو ہمیں بھی اولاد جیسی نعمت عطا فرما، اور ایک منت بھی مان لی۔ اللہ پاک نے حضرت حنہ کے دل سے نکلنے والی دعا قبول فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عمران اور حضرت حنہ کو حضرت مریم علیہ السلام جیسی عظیم بیٹی عطا کی۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو جنم دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان سب بچوں کو پیدا ہوتے وقت چھیڑتا ہے، مگر حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھیڑ سکا۔ ان کی والدہ نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان سے بچائی ہو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ جب حضرت حنہ کو حمل ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اگر ان کے ہاں لڑکا ہوا تو وہ اسے ہیکل کی خدمت کے لیے چھوڑ دیں گی، یعنی دنیا کے کام ان سے نہ لیں گی۔ ان کے ہاں لڑکی یعنی حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کو تاسف ہوا کہ ان کی منت پوری نہ ہو سکی، کیونکہ لڑکی ہیکل کی خدمت لڑکوں کی طرح نہیں کر سکتی۔ جب مریم علیہ السلام سن شعور کو پہنچیں تو سوال اٹھا کہ مقدس ہیکل کی امانت کس کے سپرد کی جائے۔ تو ایک نے خواہش ظاہر کی کہ مقدس امانت اس کے سپرد کی جائے، چنانچہ قرعہ ڈالا گیا۔ وہ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ اللہ کے نبی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہیکل کی خدمت ہی ایک حجرے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مخصوص فرما دیا تاکہ دن کے وقت حضرت مریم علیہ السلام وہاں عبادت فرما سکیں۔ رات کے وقت وہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی خالہ عیاش یعنی زوجہ کے پاس لے جاتے اور حضرت مریم علیہ السلام رات وہاں بسر فرماتی۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے شب و روز عبادت میں صرف کرتی۔ ان کا زہد تقویٰ بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گیا اور ان کی مثالیں دی جانے لگیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرہ میں تشریف لے جاتے تو وہاں اکثر اللہ کی جانب سے بھیجے گئے پھل اور دیگر نعمتیں دیکھتے، جن سے ان کو حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ کی رحمتوں کا اندازہ ہو جاتا۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام ہیکل کے مشرق جانب بیٹھی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے سامنے نمودار ہوئے۔ ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر آپ گھبرا گئیں۔ انہوں نے کہا، مریم، خوف نہ کھا، میں انسان نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تجھ کو ایک بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ ہی میں بری ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قدرت کی جانب اشارہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور نبوت کی بشارت دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام پر کچھ پھونک دیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے خود کو حاملہ محسوس کیا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو حضرت مریم علیہ السلام نے بدنامی کے خیال سے شہر میں رہنا مناسب خیال نہ کیا اور بیت المقدس کے شہر سے 9 میل دور بیت اللحم کے قریب تشریف لے گئیں۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہر میں لے گئیں۔ جو کوئی بچے کی ولادت کے متعلق سوال کرتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض شیر خوار تھے، پھر بھی خود جواب دے دیتے، یوں اللہ کا معجزہ ظاہر ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے
حضرت مریم علیہ السلام ان کو شہر سے باہر لے گئیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے تو واپس تشریف لے آئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی یوسف نامی ایک شخص سے ہوئی، اور ان کی اس شادی سے دیگر اولاد بھی